دورانی صاحب، مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی سلی آئیڈیا ہے، غلط وقت ہے، سیاسی تقسیم ہے، اکانومی کا بڑا غرق ہے، دہشت گردی ہے، یہ سلوشن نہیں ہے، اس سے نئے مسائل جنم لیں گے۔ اس کی بجائے آپ بلدیاتی نظام تگڑے والا اس کا نفاذ کریں، یہ تو بحث ہی آپ کی ایجنڈے پر مبنی ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشاہد صاحب تو آپ کو پتہ ہے میں تو ان کے وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہم فین ہیں، فین ہیں ان کے۔ دیکھیں بات، لیکن ہم آپ کے بھی فین ہیں، اللہ آپ کو کیونکہ دلیل کی بات ہے نا۔ 78 سال سے ان حالات میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے جو انہوں نے بیان کی؟ نہیں، جملہ تو ایک ہی میں نے سنا، نازک دور سے گزر وہ معیشت بھی ایسی رہی ہے، سب کچھ ایسی رہی، اس لیے یہ آرگومنٹ تو ذرا ادب کے ساتھ ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہونا چاہیے جو آئین کے اندر ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو آئین کے اندر نہیں ہے۔ آئین کے اندر اگر دھاندلی نہیں ہے تو الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ صوبے بنانے کا جو طریقہ آئین کے اندر ہے اس کے تحت بنے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو 239(4) ہے، ایک صوبائی اسمبلی 2/3 اگر پاس کرے جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک اسمبلی نے 2012 کے اندر پنجاب اسمبلی، پنجاب ایک زندہ علاقہ ہے، پنجاب زندہ علاقے نے فیصلہ کیا کہ میرے صوبے کے اندر 2 نئے صوبے بننے چاہیے، یونینیمسلی کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن کے بعد پھر وڈیرے آ گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، انہوں نے روک دیا۔ میں نے وہ لیڈ کی تھی 2008 سے لے کے 12 تک، اس تحریک کو میں نے خود چلایا۔ مجھے پتہ ہے کون کون مجھے روک رہا تھا اور کون کون نہیں روک رہا تھا۔ عوام کھڑے ہو گئے، علاقہ کھڑا ہو گیا، سیاستدان مجبور ہو گئے اور سب نے مجبور ہو کے یونینیمس ریزولوشن سے پاس کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے بڑی بڑی جاگیریں جن پہ ہم کریں حکمرانی، اور اس حکمرانی میں سے کیا این ایف سی ایوارڈ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بندہ ہے پورے پاکستان میں جس نے اس این ایف سی ایوارڈ کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 18ویں ترمیم، اس کو میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، میں نے اس کو ریزسٹ کیا تھا، میں نے اس پہ بائیک آؤٹ کیا تھا۔ 2 اعتراضات تھے اس پہ صرف۔ ایک یہ تھا کہ آپ جو این ایف سی ایوارڈ صوبوں کو دے رہے ہیں، آپ اس طرح دے رہے ہیں جیسے بوری بھر کے جا کے چیف منسٹر کو دے دو، ایسا تاڈا حصہ ہے، جو مرضی کرو۔ آپ اس پہ میری وہ تقریر نکال لیں، آپ اس پہ پروویزو لگائیں کہ یہ جس فارمولے کے تحت صوبے کو ملا ہے اسی فارمولے کے تحت صوبہ جو ہے وہ اضلاع میں تقسیم کرے۔ وہ تو فارمولہ پھر بلدیات کا ہے، اضلاع میں تب پہنچے جب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ وہ دینے کا طریقہ تھا کہ آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن بنانا تھا اور اس کمیشن کے تحت ضلعوں کو ان کے حساب سے دینا تھا، فنڈ ملنا تھا۔ بھائی جو تم نے صوبے کا خرچہ کرنا ہے وہ اپنی انکم سے نکالو، ان پہ وہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہمارے پیپلز پارٹی کے بعد دانشور، انہوں نے کہا جی گدوانی صاحب یہ تو صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہوگی۔ میں نے کہا آپ کی صوبائی خود مختاری کیا عوام کے سروں کے اوپر ان کے سر کاٹنے سے شروع ہوتی ہے؟ صوبائی خود مختاری اس چیز کا نام ہے کہ عوام کا مال عوام تک پہنچاؤ۔ آپ اس کو چیف منسٹر تک پہنچانے کو، لاہور کا پیسہ رحیم یار خان جا رہا ہے تو صوبائی خود مختاری کہاں آنچ پہ اس پہ کہاں آ گیا؟ یا اگر اس رحیم یار خان کا پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے تو تب صوبائی خود مختاری خراب ہو رہی ہے نا، وہاں جانے سے تو خراب نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات وہاں میں نے کی اور اس پہ احتجاج کیا، اس پہ میں نے بائیک آؤٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے ووٹ نہیں دیا۔ ایک بندہ ہے جس نے اس کو نہیں ووٹ دیا، وہ میں ہوں، اور دوسرا میرا اس پہ اعتراض بلدیاتی کا تھا۔ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ بلدیاتی انتخابات، صوبائی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ایک ہی مدت کے لیے بیک وقت اور ایک ہی قانون کے تحت نہیں کرائیں گے، اس وقت تک بلدیاتی نظام اس میں بڑی جان ہے اس دلیل میں۔ وجہ ایک وقت کروائیں گے تو جو منتخب حکومت کے آنے کے بعد بلدیاتی نظام آئے گا اس میں گڑبڑ۔ دیکھیں ہم نے کیا نا، پک اینڈ چوز ہو جائے۔ مشرف صاحب نے جو بلدیاتی نظام بنایا 2001 میں قائم ہوا، 2002 میں ختم ہو گیا جب الیکٹڈ حکومتیں آئیں، اس کے بعد سے وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو Why would they agree on this formula؟ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو حکمران نہیں اگری کریں گے، کیوں ان کے مفادات نہیں اس سے ڈیمیج ہوتے؟ اس سے مدعو ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مرضی کے بلدیاتی ادارے۔ میں تو ابھی مشاہد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جناب اگر ڈیولپمنٹ فنڈ ایم پی اے سے ایم این اے سے لے کے میئر تک اور ناظم تک چلا جائے گا تو قانون سازی کے لیے تو یہ نہیں آتے۔
تو پھر تو اصل میں بات ہی یہی ہے کہ آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے یا ان وڈیروں کو، یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نہ بنائیں صوبے. یہ 2 صوبے تو بنے ہوئے ہیں نا. بہاولپور صوبے کو بحال کریں، جنوبی پنجاب صوبہ قائم کریں، پھر دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے. بھائی آپ اتنا بڑا صوبہ، 60% آبادی کا ایک پنجاب، اور وہ اتنا وائز ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کرتا ہے. مشاہد صاحب کہتے ہیں انڈونیشیا کی تقسیم ہوئی، ایسٹ ٹیمور نکلا. افریقہ میں سب سے بڑا مسلم ملک سوڈان کی تقسیم ہوئی تو 2 حصوں میں چلا گیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے نئے صوبے لسانی بنیادوں پر بنانے کا، تاکہ پاکستان کی تقسیم ہو سکے. پاکستان پہ انٹرنیشنل ایجنڈا صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ کہ 2 خاندانوں کی آمریت یہاں بنا دو، ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو یہاں حکمرانی دے دو، بوریاں بھر کے ان کو پیسے پہنچا دو، تاکہ وہ سارے پیسے انگلینڈ لے جائیں، وہ فرانس لے جائیں اور وہاں پہ اپنے محلات بنا لیں، وہاں پہ اپنا بزنس سیٹ کر لیں، اور ہم یہاں پہ انٹرنیشنل سازش جو ہے اپنے غریبوں کے پیروں میں ڈھونڈتے رہیں. چلیں، یہ آپ کا اور آپ کے استاد کا معاملہ ہے. ایک تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، نیا ہے. گوہر اعجاز صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم، احمد نواز سکھیرا صاحب، بشیر جان صاحب، یہ اس کے کرتا دھرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یا تو 12 صوبے بنے پورے ملک کے، دوسرے فارمولے میں کہتے ہیں 15 سے 20، تیسرا فارمولہ دے رہے ہیں 38 وفاقی ڈویژنز. دیکھیں یہ جتنے جس ڈرائنگ بورڈ سولوشنز ہوتے ہیں نا پولیٹیکل ایشوز کے، یہ بچگانا ہوتے ہیں. بچگانا ہے؟ یہ بچگانا ہے. کیوں بھئی آپ کیسے بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ صوبے بنا رہا ہے؟ جب تک اس کو پبلک سپورٹ نہیں ہوگی، جب تک اس کے پیچھے عوام کی ول نہیں ہوگی، سٹیک ہولڈرز کا انٹینٹ نہیں ہوگی، پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ جی آپ نے کہا جی ایک فارمولہ بن کے آیا جی جتنے ڈویژنز ہیں اتنے بنا دو. بھئی ڈویژن پہلے ملتان 1 ڈویژن تھا، اب وہ 3 ڈویژن بن چکا ہے. بھئی یہ تو ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اس کے لیے صوبہ بننے کے لیے انڈیا کے پروسیس کو جا کے اسٹڈی کریں کہ انڈیا نے کس طرح. انہوں نے تو لیٹ 50s میں کمیشن بنا کے انالیسس کروایا، بعد میں یونین ٹیریٹریز بنی اور پھر لوگوں کی ڈیبیٹس ہوئی. دیکھ اب پھر یہ کہتے ہیں ہمارے ایک اور آرگومنٹ ہمارے آج حامد میر صاحب نے لکھا ہے نا، مولانا ظفر انصاری والا کمیشن جو 80s میں بنا سیاست پہ، تو وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا. نہیں پہنچ سکتا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہنچایا نا 3 سال میں، 8 9 10 11 4 سال میں ہمارے علاقے نے اپنے سلوشن تک پنجاب اسمبلی میں پہنچا دیا. وہ یونانیمس ریزولوشن آپ نکال لیں اور دکھا دیں عوام کو کہ کیا ہوا. رانا ثناء اللہ نے پیش کیا تھا اور ساروں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے کہ وہ وہاں مجھے آج چھوڑ دیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ گرینڈ ڈیبیٹ کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس پہ اتفاق ہو چکا اس پہ چلے نا. چلیں ایک آپ یہ 8 10 12 15 والی ڈیبیٹ کی حامی نہیں. میں یہ ڈیبیٹ کی جان کوئی نہیں ہے نا کہ میں کمرے میں بیٹھ کے صبح بنا رہا ہوں. محمد علی درانی صاحب چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر کنسنسس ہو چکا، جس کے اوپر ریزولوشن آ چکی پنجاب اسمبلی میں، اس میں بنائے جائیں. اس پہ بنائے جائیں. ایک اور بات تو کہاں گیا وہ جنوبی پنجاب محاذ؟ اس کو میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جی ایک اور ہے ہزارہ. تو ہمیں وہ دیکھیں جی جنوبی پنجاب روایتی اجرک جو ہے وہ دکھائے نا. جنوبی پنجاب ہزار کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، 2008 میں الیکشن ہو رہے تھے، میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ بہاولپور صوبے کو جنوبی پنجاب محاذ میں مرج کر دیں، ضم کر دیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ جی پھر آپ کو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ضم کر دیں گے. ٹھیک. میں کہ یار میں ضم ہونے کے لیے نہیں بنا ہوا، میں تو دم ہوں. ٹھیک ہے، میرا اپنا دم ہے. آپ بھی اس پلان کا حصہ تھے؟ میں نہیں بنا. اچھا نہیں بنا. میں نہیں، لیکن آپ تک پلان آیا تھا. پھر جب یہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ لے کے آئے، میں نے کہا یہ تم کیا. یہاں لاہور کینٹ میں سیکریٹریٹ تھا ان کا. ہاں ان کا لاہور کینٹ میں تھا. پتہ ہے سب کو، اس سے آپ پوچھ لیں کیا نام ہے ہمارے بھائی سے، ساروں سے. انہوں نے مجھے آ کے کہا تھا، میرے پہ دباؤ تھا بہت زیادہ، ہمارے بھائیوں کا بھی دباؤ تھا کہ اس میں چلے جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. میں کسی ایسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں گرو کرانا چاہتا جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. لہٰذا میں وہاں نہیں گیا اور میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اب مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے کسی کا. میں کھلی بات کرتا ہوں. اگر آپ نے اس وقت، اور آج میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آج اسٹیبلشمنٹ مجھے نہ روکے. آج پاکستان کی جو مطلب ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو ریزسٹ نہ کرے جیسے اس وقت کیا تھا. میں کہتا ہوں پوری عوام سڑکوں پہ کھڑی ہوگی صوبے کے لیے. یہ لیڈر گھس نہیں سکیں گے وہاں. They are willing to do that. They are ready. Public is ready. They are not willing or willing. وہ تو وہ بتائیں گے. نہیں ولنگ ہے تو صحیح. اسکیم آ تو رہی ہے. اللہ کرے 12 کی اسکیم نہ ہو، 2 سے شروع ہو، 2 سے وہ 50 پہ چلی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں ہزارہ والے جو ہیں،
ہزارہ والوں نے جانے دی ہیں اپنے صوبے کے لیے. کے پی کے کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہزارہ صوبہ بننے پہ, کیوں نہیں بناتے؟ فاٹا کو آپ نے اٹھا کے جو ہے دھم کر کے اس کو مرج کر دیا, بھئی الگ صوبہ کیوں نہیں بناتے؟ جو نیچرل چیزیں ہیں اس میں کہاں سے غیر ملکی سازشیں آ گئی؟ کوئی نہیں. اور پھر یہ والی بات میں اپنے دوستوں کی نہیں اگری کرتا کہ جی انڈیا میں اسٹیٹس ہیں اور پاکستان میں صوبے ہیں. نو, دیکھیے they are also provinces. لیٹس سے اس فارمولے پہ ایک تو آپ کا ہو گیا نا, تو آپ نے طے کر دی بات کہ جس پہ کنسنسس اسمبلی میں وہ کریں, بڑے باقی آگے کھلارے چلیں کو چھوڑیں جس طرح بنتے. لیکن اگر یہ نیا کھلارا پڑتا ہے, لیٹ سے 8 بنتے ہیں, 8 نئے وزراء اعلیٰ, 8 نئے گورنرز, 8 نئے ہائی کورٹس, 8 نئے چیف سیکرٹریز, اتنے پیسے ہیں یار. یہ والا آرگومنٹ جب میں نے صوبوں کی بات کی تھی اس وقت آیا تھا, میں اس کو پیپر پہ آپ کو نکال دیتا ہوں کہ جو کاسٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کے رننگ کی وہ پر کیپٹا ہوتی ہے. اس وقت پنجاب کے اندر اتنا بڑا صوبہ بنا کے آپ عوام کے سارے پیسے جو ہیں وہ انتظام پہ لگا رہے ہیں. آج کی ڈیٹ پہ منیمم پر کیپٹا انویسٹمنٹ پنجاب میں ہے, کیونکہ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ اتنی, اس وقت ایجوکیشن کے 6 سیکٹری ہیں پنجاب میں. چھوٹا سا سوال, ہاں ایک کابینہ ہے, اس میں ہے رانا ثناءاللہ صاحب, اسی میں ہے عبدالعلیم خان صاحب جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں نیا صوبہ ہو یا 27ویں ترمیم یہ نیا شوشہ ہے, غیر سنجیدہ معاملہ ہے, حکومت تیار نہیں ہے. عبدالعلیم صاحب اس کاز کے بڑے حامی, وہ کہتے ہیں ہونے چاہیے, ہوں گی. یہ ایک کابینہ میں بیٹھے 2 اہم ذمہ داران, کس کے بیان میں آپ کو دم لگتا ہے؟ دیکھیں دونوں ایک مطلب بالکل ایک رائے صاحب الرائے شخصیات ہیں, اور رانا صاحب تو بالکل ایک سیاسی منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں. انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو میں صوبے والی جو ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان کی آراء ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کو پیچھے کانسپریسی تھیوری تو ڈال سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صوبوں کا بننا جو ہے, اب ویسے میں بتا دوں کہ صوبوں کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لمٹس میں, اس سے آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس سے آپ کا ریسورسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا,